محترام، میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو چکا، دوسرا عشرہ وہ نصف کو پہنچ چکا۔ یہ جو سال کے بعد رمضان المبارک مہمان بن کر آیا، بقیہ جو چند ایام رہ گئے ہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کب آیا تھا اور کب چلا گیا۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعات کو قیمتی بنا لیا۔ رمضان المبارک کی ان ساعات کی قدر اولیاء اللہ سے پوچھئے کہ وہ اس تقوی اور مغفرت اور برکت والے مہینے کی کس قدر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضور خود دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکت نصیب فرما اور رمضان کو ہم تک پہنچا، ہمیں رمضان تک پہنچا۔ حضور رمضان تک پہنچنے کے لیے خواہش کیا کرتے تھے۔ یہ ایسی رحمت کا مہینہ ہے، ایسی برکت کا مہینہ ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو وہ تقوی نصیب ہوتا ہے، وہ للہیت نصیب ہوتی ہے جو اللہ اپنے ولیوں کو نصیب فرماتا ہے، اپنے بزرگیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، شروع ہونے کے ساتھ ہی اللہ رحمت یعنی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا، فتحت ابواب الجنہ غلقت ابواب النار۔ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق ہر نیک کام کی طرف آگے بڑھے۔ اس لیے جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے، اللہ کی نورانی مخلوقات فرشتے ایک جھنڈا لیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، یا باغی الشر ادبر و یا باغی الشر ادبر، اے شر کے چاہنے والے پیچھے ہو جا، و یا بادی الخیر اقبل، اور اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ۔ فرشتے جب آواز لگاتے ہیں تو خیر کی آواز آتی ہے۔ جس آدمی کے دل نور ایمان سے منور ہوتا ہے تو اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا جب رمضان شروع ہوتا ہے، انسان کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے اندر اعمال کی کشش پیدا ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف بڑھتا ہے، نماز نفل کی طرف بڑھتا ہے، سحری کو اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ جس نے سارا سال تہجد نہیں پڑھے، رمضان میں تہجد پڑھنے کے اللہ توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد جب کھانا کھاتا ہے، حضور نے فرمایا جب تم سحری کرتے ہو، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اس لیے جب آدمی سحری کرتا ہے، اللہ کی نورانی مخلوقات اس کے لیے رحمت اور بخشش کا اعلان کرتی ہے۔ یہ پیٹ اپنا بھر رہا ہے لیکن رحمت اور برکت اس کو مل رہی ہے۔ اس لیے فرمایا جب تم تقوی کے راستے پر چلو گے، اللہ کی طرف سے برکت ملے گی۔ اس لیے روزے کا مقصد کیا ہے؟
لعلکم تتقون، تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، فرمایا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تقوی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ فرمایا لو، اگر یہ ایمان والے آمنوا واتقوا، ایمان لے کر آئیں، تقوی اختیار کریں، برکات من السماء والارض، تو اللہ ان کو برکتیں آسمان کی طرف سے اور اتنا رزق ملے گا۔ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ فرماتے ہیں اس تقوی کی برکت سے آسمان اور زمین کے برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے میں ایمان والوں کے لیے کھول دو۔ انسان دنیا میں چاہتا کیا ہے؟ مجھے برکت مل جائے، اولاد میں برکت ہو جائے، مال میں برکت ہو جائے، وقت میں برکت ہو جائے، خیر مل جائے۔ اب برکات اور خیر کا انسان متلاشی، رمضان کیا ہے؟ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی عنایات کا مہینہ ہے۔ اس لیے فرمایا پورا رمضان اللہ کی طرف سے سیل شروع ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نفل پڑھتا ہے، فرضوں کو پہنچ جاتا ہے، فرض پڑھتا ہے 70 گنا آگے بڑھ جاتا ہے۔ گویا کیا ہے کہ اتنی برکت، اتنی برکت، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں جگہ انہوں نے تو مال ایسے نچھاور کر رہے ہیں جیسے چوری کا مال ہوتا ہے، لوگوں کو ایسے دے رہے ہیں، ایسے دے رہے ہیں۔ حقیقی سیل نہیں، مصنوعی سیل پر بھی لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، یہاں تو رمضان میں حقیقی سیل ہے۔ اور انسان جب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا اللہ اپنا عرش چھوڑ دیتے ہیں سحری کو، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 6 آسمان چھوڑ کر اللہ آخری آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے هل من مستغفر فاغفر له، اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اللہ نے اپنا عرش چھوڑ دیا، تمہارے اتنے قریب آ گیا، تم بھی اپنے بستروں کو چھوڑ کر مصلی پر آ جاؤ، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے حدیث میں فرمایا اللہ اس وقت مسکرا پڑتا ہے، حدیث میں فرمایا اللہ اس پر ہنس پڑتے ہیں۔ ایک موقع ایسا آتا ہے جب خاوند اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اٹھ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لے، اور بیوی خاوند کے منہ پر چھٹا مارتی ہے اور پانی کا چھٹا مارتی ہے، اٹھ اللہ کے حضور کھڑے ہو جا، اللہ اس ادا کو دیکھ کر ہنس پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح میرے بندوں کو، میری بندی کو، یہ ایک دوسرے کو اس لیے جگا رہے ہیں، نرم اور گرم بستر سے اس لیے نکل رہے ہیں، میری چاہت میں، میری مغفرت کو حاصل کرنے میں، میری بخشش کو حاصل کرنے میں، میری عنایات کو اپنے قلب کے اندر معزز کرنے کے لیے یہ کردار ادا کرتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھنا اس لیے فرمایا یا بادی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے سحری کو اٹھنے والے، هل من مستغفر فاغفر له، تجھے جاب چاہیے، تجھے ملازمت چاہیے، تجھے پیسے چاہیے، تجھے کاروبار چاہیے، تجھے زندگی میں برکت چاہیے، اٹھ 2 رکعت پڑھ، مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ۔ میں اللہ اپنا چھوڑ کر عرش 6 آسمان کراس کر کے تیرے آسمان پر آ گیا، گویا تیرے چھت پر آ گیا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ گویا تیری چھت پر آ گیا، اب تو اپنے صحن میں نکلا، اپنے اندر سے نکلا، اپنے کمرے سے باہر نکلا، میں تیری چھت پر تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ کتنا پروٹوکول دیا ایمان والوں کو، روزہ دار کو۔ اب دیکھیں ایک آدمی جب باہر آئے، اس کو پتہ چلے میرے لیے VIP پروٹوکول ہے، 100 آدمی اس لائن پہ کھڑا ہے، 100 آدمی اس لائن پہ کھڑا ہے، اور بادشاہ وقت اپنی نشست چھوڑ کر باہر مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے۔ کتنا بڑا پروٹوکول اس کو ملا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں مالک ہوں، بیدہ الملک، ساری کائنات میری مٹھی میں ہے۔ اے میرے بندے، اے میرے ایمان والے بندے، میں تیرے لیے اپنے تخت کو چھوڑ کر آ گیا ہوں،
اپنے عرش کو چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ کیوں؟ تو روزہ دار ہے، مجھے روزے والوں سے محبت ہے۔ تو تہجد پڑھتا ہے، مجھے تہجد پڑھنے والوں سے محبت ہے، مجھے تہجد پڑھنے والوں سے محبت ہے۔ اور اس لیے فرمایا جب ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، اے ایمان والے، تیرا یہ آنسو اتنا قیمتی ہے میرے نزدیک کہ 7 سمندر گناہوں کے تو نے بھر دیے ہو، آسمان سے زمین تک تو نے گناہوں سے لخبت کر دیا ہو، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، تیرا یہ آنسو زمین پر نہیں گرے گا اس سے پہلے میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ ایک آدمی کتنا گناہ کرتا ہے، سارا سال گناہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، بخل کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، کینہ پروری کرتا ہے، انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے کردار ادا کرتا ہے، اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اے اللہ میں فلاں کو بھی حق دوں گا، اے اللہ میں فلاں کے بھی مسئلے کو حل کروں گا، میری وجہ سے اس کو پریشانی ہوئی، میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا، میں اس سے معافی مانگوں گا، میں تیرے دربار میں بھی حاضر ہوں، میں تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ جب انسان اس انداز میں کردار ادا کرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور ملائکہ میں فخر کرتے ہیں، یہ دیکھو تو صحیح یہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا جب فرشتے صبح کی نماز میں جاتے ہیں، نئی ڈیوٹی منتقل ہوتی ہے، شفٹ چینج ہوتی ہے، 2 شفٹیں لگتی ہیں، ایک عصر کو چینج ہوتی ہے، ایک فجر کو چینج ہوتی ہے۔ اللہ پوچھتا ہے عصر والوں کو جب تم گئے تھے تو بندے کیا کر رہے تھے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم جب گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، ہم جب آئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر والے جب پہنچتے ہیں، عصر والوں کی ڈیوٹی جب ختم ہونے کی ہوتی ہے، فجر والے وہاں پہنچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، عصر والے کہتے ہیں فجر کو جب ہم گئے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ پھر بھی فخر کرتا ہے، پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے، میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ اور جب ایک آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید کی طرف منتقل ہوتا ہے، اپنا ذہن اس کی طرف منتقل کرتا ہے، فرمایا یہ اتنا بڑا انعام ہے، اس کو متقین کا مقام دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا لو اگر یہ ایمان والے اس ترتیب کو اپنے ذہن کے اندر منتقل کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین کے ہم دہانوں کو ان کے لیے برکتوں اور رحمتوں کے لیے کھول دیں۔ جب اللہ متقین کے لیے آسمان کے دروازے بھی رحمت کے کھل جائیں، زمین کے دروازے بھی رحمت کے کھل جائیں، برکات من السماء والارض، آسمان کے برکت کے سارے دروازے کھل جائیں، زمین کے سارے برکت کے دروازے کھل جائیں۔ اب دیکھیں جب برکت کے دروازے کھلتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا مصیبت کے دروازے بند ہو گئے، بیماریوں کے دروازے بند ہو گئے، پریشانیوں کے دروازے بند ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم تقوی اختیار کرتے ہو، ایمان اختیار کرتے ہو، تو پھر ہم آسمان اور زمین کی برکت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام اور دمشق میں ایک آدمی اتنی برکت اور مغفرت اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھل چکے تھے کہ ایک آدمی وہ ایک تربوز کو کاٹتا ہے، تربوز کو جب کاٹتا ہے آدھا تربوز وہ اونٹ کے ایک کجاوے میں رکھتا ہے، آدھا تربوز دوسرے کجاوے میں رکھتا ہے۔ کتنا بڑا تربوز ہوگا، کئی منوں پر محیط وہ تربوز، کتنا بڑا تربوز ہوگا، میرے ہاتھ کم ہے وہ تربوز بڑا کھلا۔ اتنا بڑا تربوز کیوں تھا؟ فرمایا آمنوا واتقوا، ایمان تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم نے آسمان کی برکت کے دروازوں کو کھول دیا، زمین کے برکت کے دروازوں کو کھول دیا۔ جب اللہ برکت کے دروازوں کو یوں کھول دیتا ہے
پھر انسانیت کے لیے رحمت پیدا ہوتی ہے، پھر ہر چیز انسان کے لیے مفید بن جاتی ہے۔ اس لیے اب دیکھیں، جب تربوز اتنا بڑا تھا، وہاں سیب کا کیا عالم ہوگا، وہاں گندم کا دانہ کتنا بڑا ہوگا۔ آج ہمارے ہاں گندم کے دانے ایسے ہوتے ہیں کہ برکت ہی نہیں، سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو کا دانہ ہے کہ گندم کا دانہ ہے، اس قدر چھوٹے ہو گئے۔ اور وہاں پر حال یہ تھا، تربوز اتنا بڑا تھا، 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک تاجر آدھا تربوز اونٹ کے ایک کجاوے میں رکھتا ہے، آدھا دوسری طرف رکھتا ہے۔ اب جہاں منو سامان رکھا جاتا ہے، گویا اس دور کا سب سے بڑا جو کنٹینر تھا وہ اونٹ تھا۔ اب دیکھیں اس کنٹینر پر صرف ایک تربوز آتا ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرے اوپر ایمان لے کر تو آؤ، میرے ساتھ تعلق قائم کر کے تو دیکھو۔ ایک آدمی جب روزہ رکھتا ہے، گھر میں قرآن پڑھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تنخواہ صرف 20,000 ہے، 30,000 ہے، لیکن اتنی برکت ہے، ان کا جیب ختم ہی نہیں ہوتا، خالی نہیں ہوتا۔ اور بعض ایسے ہیں کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی، گھر کے 8 آدمی ہیں، سارے لاکھ روپے تنخواہ لے کر آتے ہیں، 10 تاریخ کو سارا ختم۔ اللہ فرماتے ہیں برکت میں اٹھا لیتا ہوں۔ جب رزق میں برکت ہوتی ہے تو تھوڑا ہوتا ہے لیکن کفایت کر جاتا ہے، اس کا جیب خالی نہیں ہوتا۔ یہ تقوی کی برکات ہے جب انسان متقی بن جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب قرآن مجید کی آیت انہوں نے پڑھی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں کو چاہیے اپنی نگاہوں کو نیچا کریں۔ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے، تو کہتے ہیں انہوں نے ایسی نگاہ نیچی کی کہ اپنی بہن کی شکل بھی بھول گئے۔ کہتے ہیں میں اپنی بہن کی شکل کو آواز سے پہچانتا ہوں، شکل سے، اگر خواتین بیٹھی ہوں میں اپنی بہن کی شکل سے، تو کسی نے کہا حضرت یہ تو محرم ہے، محرم رشتہ ہے، آپ کی بہن ہے، ماں جائی ہے، اس کے چہرے پر تو کہنے لگے قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ محرم یا غیر محرم کے چہرے کو نہ دیکھنا، قرآن نے کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں کو چاہیے اپنی نگاہ کو نیچا کریں۔ یہ نہیں کہا ماں کے چہرے کو دیکھ، بہن کے چہرے کو نہ دیکھ۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر محرمات اور غیر محرمات کی پوری ایک فہرست ہے۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ۔ یہ پورا قرآن مجید نے ایک محرمات کا ایک پورا نظام دیا ہے، کن کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود متقین حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب خانقاہ رائے پور میں جاتے، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے پاؤں دبایا کرتے تھے، مولانا زکریا صاحب ان کے پاؤں دبایا کرتے تھے۔ کتنے عظیم المرتبت لوگ تھے۔ حضرت مدنی ان کے ساتھ مسافہ کرتے ہوئے فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ یہ کیسے جلیل القدر لوگ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے نگاہ نیچا کرنے کا حکم دیا ہے، جب نگاہ نیچی ہوگی برکات من الارض، زمین کے دہانے برکت کے کھل جائیں گے، برکات من السماء، آسمان اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اب دیکھیں پچھلے عرصے میں بارشیں ختم، ہر آدمی بیمار۔ اللہ فرماتا ہے جب بارش نہیں ہوگی قحط سالی پیدا ہو جائے گی، بیماریاں جنم دیں گی، مختلف قسم کے عوارضات قائم ہوں گے۔ آج ہم نے جب تقوی کی لائن کو چھوڑ دیا، ہمارے تایا جان حضرت قاضی ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ TIP والے، وہ بڑا عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حسن ابدال میں تشریف لائے، کہتے ہیں کہ 2 دروازے ہیں، ایک دروازہ ٹھک ٹھک کا ہے، آدمی سارا دن ٹھک ٹھک کرتا رہتا ہے، صبح سے شام تک ٹھک 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 محنت کرتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، اور ایک دروازہ تقوی کا ہے، جب آدمی تقوی کی لائن پر آتا ہے، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں اس بچے کی طرح ہوں گا، اس وقت انہوں نے یہ خطاب کیا تھا، تو یہ آیت پڑھی تھی
کہنے لگے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب آدمی تقوی کی لائن پر آتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو وہاں سے رزق نصیب فرماتے ہیں جہاں سے وہ تصور نہیں کر سکتا۔ جب تقوی کی لائن پر آتا ہے، ایک آدمی 18 گھنٹے کام کرتا ہے لیکن 5 منٹ نماز کے لیے نہیں نکالتا، جو برکت کی جگہ ہے، اللہ کی نگاہ جہاں پڑتی ہے، مسجد میں اللہ کی نگاہ پڑتی ہے، کیوں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو کہا جاتا ہے بیت اللہ۔ یہ سارے گھر مساجد یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں، اور جب انسان مسجد میں آتا ہے گویا اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا، اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اب دیکھیں جو بھی آتا ہے باہر جوتے اتارتا ہے اور ننگے پاؤں اندر آتا ہے، بادشاہ بھی ایسے کرتا ہے، وزیر بھی ایسے کرتا ہے، افسر بھی ایسے کرتا ہے، 6 سکیل کا بندہ بھی ایسے کرتا ہے، اور پہلے سکیل والا بھی ایسے کرتا ہے، 22ویں سکیل والا بھی مسجد میں آئے گا تو جوتے باہر اتار کے آئے گا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اور اللہ کے گھر میں جب آتا ہے تو کسی کے گھر میں جب بن جاتا ہے تو مہمان بن جاتا ہے۔ ہم سب مہمان ہیں، میزبان کون ہے؟ بولے کون ہے؟ اللہ۔ میزبان کون ہے؟ اللہ۔ میری اور آپ کی میزبانی اللہ کر رہا ہے۔ اب یہاں پر جب آدمی آتا ہے کسی کے گھر میں آئے، اور دور دراز سے کوئی آدمی آئے جس نے اس پر احسان ہی احسان کیے ہوں، سارے بچوں کو اس نے نوکریوں پہ لگایا ہو، 10-10 لاکھ کی نوکریاں دی ہوں، وہ آدمی اس کا کتنا مرہون منت ہوگا، جب وہ آئے گا تو اس کے مہمانی کا کیا عالم کرے گا۔ اللہ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، یہ میرے گھر میں آیا ہے۔ جب اللہ میزبان ہو، ایمان والے اللہ میزبان ہو، ایمان والے مہمان ہوں، اور اللہ کی رحمت کے دروازے پھر کیسے نہیں کھولیں گے؟ اس لیے یہ مسجدیں یہ اللہ کے ایسے گھر ہیں، جب انسان یہاں منتقل ہوتا ہے تو گویا اللہ کا مہمان بن گیا، اللہ کا مہمان بن گیا۔ اور دنیا والے بھی اپنے مہمانوں کو ویسے نہیں چھوڑتے، ویسے نہیں چھوڑتے، ان کی خدمت کرتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں پکاتے ہیں، اور مشہور ہے، کہتے ہیں آج مہمان آیا، اس کی برکت سے ہم بھی بہت ساری چیزیں کھائیں گے۔ جہاں گھر کے اندر بندہ عام روٹین پہ مختلف چیز نہیں پکا سکتا، وہاں 5-6 ڈشز پکاتا ہے، مہمان بھی کھاتا ہے، میزبان بھی کھاتا ہے۔ گویا مہمان کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آیا، گھر والوں کو بھی چیزیں کھلا رہا ہے، گھر والوں کو بھی چیزیں کھلا رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب مہمان آئے تو خوشی کا اظہار کرو۔ کہتے ہیں ایک آدمی نے مہمان آئے تو خوشی کا اظہار نہیں کیا، تو ان کو انہوں نے ٹرخانے کی کوشش کی۔ آج ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ یہی ماحول ہے، تو دیکھا کچن کے اندر ایک نورانی شکل والا پیٹی کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے اور اٹھا کر نکل رہا ہے۔ اس نے پوچھا کدھر جا رہے؟ اس نے کہا تھا وہ مہمان اگلے گھر میں چلا گیا، اس کا رزق یہاں تھا، جب تم نے اس کی ناقدری کی میں رزق آگے منتقل کر رہا ہوں، اس گھر میں منتقل کر رہا ہوں۔ مہمان کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ جب برکت انسان کے گھر میں آتی ہے اور انسان اس کی وجہ سے کھاتا اور پیتا ہے، اگر منتقل کرتا ہے پھر اللہ کی طرف سے اس کو بھی انعام دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی یہ خاص رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے مہمان مہینہ ہے، مہمان مہینہ ہے۔ اس لیے فرمایا یہ رمضان جب شروع ہوتا ہے، اللہ سے ایک ایمان والا جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ روزہ، یہ رمضان، یہ قرآن، یہ اتنی برکت والی چیزیں ہیں، جن لوگوں کی آنکھ بند ہو چکی ان سے پوچھئے اس کی قدر۔ مجھے اور آپ کو اس کی قدر اس لیے نہیں ہے، میری اور آپ کی ظاہری آنکھ کھلی ہوئی ہے، جب انسان کا اندر باطنی آنکھ کھلتی ہے پھر اس کو ان چیزوں کی قدر آتی ہے۔ اور یا اللہ کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ ساری ساری رات نفل پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ دنیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ مکھی کا پر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں ان کے سامنے آتا۔ ساری رات وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، ساری رات وہ اللہ کے حضور روتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بیٹیاں حضور کے ان کے نکاح میں ہیں، رات کو قرآن شروع کرتے سحری تک ختم کر دیتے، ساری رات قرآن پڑھتے ہیں۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو اسیر مالٹا تھے، ان کے بارے میں بڑی عجیب بات آتی ہے، کہتے ہیں ایک حافظ قرآن مجید ختم کرتا، دوسرا آ جاتا، دوسرا کرتا، تیسرا آ جاتا، یوں ساری رات نفلوں کے اندر قرآن مجید سنتے رمضان میں۔ تو اتنے پاؤں سوج گئے،
تو گھر والوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا حافظ صاحب کو کہو کہ وہ آج بہانہ بنا لیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حضرت کو کچھ آرام آ جائے گا، حضرت کو کچھ آرام آ جائے گا۔ لیکن جس کو لگ جاتی ہے پھر اس کو آرام کہاں آتا ہے؟ جس کو اللہ کی محبت دل میں پیوست ہو جاتی ہے پھر اس کو آرام نہیں آتا، پھر اس کو سکون نہیں آتا۔ کہتے ہیں حافظ صاحب نے کہا حضرت جی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آج میں آرام کر لوں، آج میں آرام کر لوں۔ تو وہ لیٹ گئے، اس لیے لیٹے کہ حضرت لیٹ جائیں، حضرت آرام کر لیں۔ پاؤں اتنے سوج گئے ہیں، متورم ہو گئے ہیں، سوج کے متورم ہو گئے ہیں، کھڑے ہونا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں جب حافظ صاحب لیٹے تھوڑی سی دیر ہوئی تو آنکھ لگی تو دیکھا کوئی آدمی میرے پاؤں کو دبا رہا ہے۔ وہ حافظ صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کوئی آدمی میرے پاؤں کو دبا رہا ہے۔ میں نے جب اپنا چادر اپنے چہرے سے ہٹائی، میں نے دیکھا حضرت شیخ الہند میرے استاد محترم میرے پاؤں کو دبا رہے ہیں۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، ہڑبڑا کر بیٹھا۔ تو میں نے کہا استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے لیٹے رہو۔ میں نے دیکھا آج تیری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے کہا تیری خدمت کر دوں، تیرے پاؤں کو دبا دوں۔ کہنے لگا استاد جی کھڑے ہوں نماز ہی پڑھے، آپ کھڑے ہوں میں آپ کو تہجد میں نماز ہی پڑھا دیتا ہوں۔ یہ گناہ تو نہ ہونا کہ استاد ہے، شیخ الہند ہے اور سارے اولیاء اللہ کا استاد ہے، حضرت مدنی ان کے شاگرد، حضرت تھانوی ان کے شاگرد، مفتی کفایت اللہ ان کے شاگرد، حضرت سندھی ان کے شاگرد، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ سارے ان کے شاگرد۔ ہندوستان میں 50 سال تک بخاری پڑھائی۔ کہنے لگے یہ اگر میرے پاؤں دبائیں گے تو پھر مجھے تو اور گناہ ہوگا۔ کہنے لگے استاد جی آپ میرے پیچھے کھڑے ہوں، میں آپ کو قرآن ہی سناتا ہوں۔ قرآن کے ساتھ جب محبت ہو پھر انسان کو ایک نیا لطف آتا ہے، ایک نیا مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جب انسان اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب ایک مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو مٹی ڈالی جاتی ہے، سارے چلے جاتے ہیں، اچانک ایک نورانی شکل والا نوجوان اس کے سامنے آتا ہے۔ اس کو کہتا ہے میری ماں نہیں آئی، میرا باپ نہیں آیا، بھائی نہیں آئے، دوست احباب نہیں آئے، سارے مٹی منو ڈال کے چلے گئے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے انا القرآن، میں اللہ کا وہ قرآن ہوں جس کو تو تھوڑا سا ٹوٹا پھوٹا وقت دے دیا کرتا تھا، کبھی دل میں آتا تو 2 رکوع پڑھ لیتا، کبھی دل میں آتا تو 4 رکوع پڑھ لیتا۔ میں اللہ کا وہ قرآن ہوں، تو نے مجھے 24 گھنٹوں میں 5-10 منٹ ہی دیے، لیکن میرے ساتھ کچھ نہ کچھ تو نسبت رکھی، کچھ نہ کچھ تو دوستی رکھی، کبھی پو پڑھ لیتا، کبھی پارا پڑھ لیتا، کبھی 2 پارے پڑھ لیتا، جتنا مجھے وقت دیتا تھا۔ میں تجھے آج اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جنت کی طرف سے کھڑکی کھلواتا ہے اور اس کو آخری بات کہتا ہے قرآن، نم کا نمت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ گھر والے سارے اس کی خدمت میں معمول، کوئی کیا خدمت کر رہا ہے، کوئی کیا خدمت کر رہا ہے۔ پھر تیسرے دن کے بعد پھر اس بیچاری کے ساتھ عجیب و غریب حشر کرتے۔ اس لیے جب بچیاں ہم بیاہ کے لائیں پھر بھی حکم ہے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بھی کسی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے آپ کے گھروں کے اندر جو بیویاں ہیں وہ بھی کسی کی جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی آپ قدر کریں۔ سحری بنا کے دیتی ہے، افطاری بنا کے دیتی ہے، چائے بنا کے دیتی ہے، آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے، بچوں کی پارٹیاں سنبھالتی ہے، ساری خدمت کرتی ہے۔ ایسی نوکرانی لاکھ روپے میں آپ کو نہیں ملتی۔ اور آپ تھوڑی سی بات پر کبھی نمک تیز ہو گیا تو اس کی کلاس لے لی، کبھی کوئی تھوڑا سا کام ہو گیا تو اس کی بےزتی کر دی۔ اس لیے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ آپ اس کے باپ سے پوچھیں اس کا کیا عالم ہوگا۔ جب آپ کسی کی بچی کو تھپڑ مارتے ہیں، آپ اس کے باپ سے پوچھیں اس کے قلب کی کیا کیفیت بنتی ہے۔ آج ہم خاموشی کے ساتھ کسی کی بچی کو ڈنڈوں کے ساتھ مار دیتے ہیں، پیٹ دیتے ہیں، لاتوں اور گھسنوں کے ساتھ مار دیتے ہیں۔ وہ آپ کے گھر کے اندر ہے، آپ کی بیوی ہے، ساروں کو چھوڑ کر آپ کی منکوحہ بنی ہے، اس لیے اس کی قدر ضروری ہے۔ آج جو لوگ اپنی بیویوں کی قدر نہیں کرتے، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بیوی فوت ہو گئی، رو رہا تھا، کہتا ہے کچھ وقت کا وصال ساتھ تھا لیکن ساری زندگی میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ ہم نے اپنی قدر دیکھنی ہے۔
قدر کرنی ضروری ہے۔ آج ہم نے ناقدری شروع کر دی، سارا دن رات دن خدمت کرتی ہے، 24 گھنٹے کی آپ کی ملازمہ ہے اور آپ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا جب آدمی ناقدری کے راستے پر آتا ہے، بندہ چلا جائے پھر بندہ روتا ہے، بندہ چلا جائے پھر بندہ روتا ہے۔ اس لیے اپنے چاہنے والوں کی اپنی زندگی میں قدر کریں۔ جو لوگ زیادتیاں کرتے ہیں اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اگر کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے فرمایا اس کو آپ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اپنے گھر کو چلائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی قدر نصیب فرمائے، رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے، جو بقیہ اوقات اللہ نے ہمیں دیے ہیں اللہ ہمیں ان کی قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔